أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت، یہ وسائل، یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے سیدھے رستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آخری مجلس میں ہم نے جو سبق دیکھا تھا، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32 سے عنوان: پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں درمیانے درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے لیے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک تجارت کا فرق، جس نے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تجارت کی، تو ایسے لوگوں کا کیا مطلب صلہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا، جس میں کہیں کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی پستی نہیں ہوگی، اور ان کے پچھلے گناہ جو ہیں، پچھلے غم جو ہیں، وہ بھول جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تجارت آخرت میں جہنم کی، جنہوں نے دنیا میں تجارت آخرت میں اپنی گمراہی کی صورت میں یا اپنا جو عذاب ہے اس کو سمیٹنے کے لیے دنیا میں جنہوں نے تجارت کی،
ان کے بارے میں یہ آخری آیت میں ذکر کہ وہ تو جہنم میں چلائیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا کہ ہم پہلے کرتے تھے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم سنبھل سکتے؟ اور یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے آیا کہ عمر کا کوئی حصہ جس میں اس کا قلم اس کے اوپر چل رہا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کرا سکتا کہ اس نے کوئی گمراہی کا کام کیا، تو اس کی پاس پوچھ نہیں، جتنی عمر جس کو ملے اس کے مطابق اس کو ضرور اپنے رب کے ہاں اس کا سارا حساب جواب دے جو ہے وہ ہونا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ عالم الغیب، بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب کا، پوشیدہ باتوں کا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ بلا شبہ اللہ اس کائنات کے، اس آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کے راز، اس کائنات کے پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، سینوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یہ آیت اگر تو اس آیت کو پچھلے آیت کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے تو اس میں وہ کافر اور جو مشرک لوگ جو جہنم سے آزادی کے لیے چلا چلا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں کہ تم اب کہہ رہے ہو کہ ہم دوبارہ ایسا عمل نہیں کریں گے جو گمراہی کا ظلم تھا، تو ہمیں تو ایک دفعہ موقع اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر تمہیں یہاں سے واپس بھیج بھی دے جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اس دنیا، اس کائنات کی اور سینوں کی ہر باتوں کو جانتا ہے کہ تم دوبارہ سے وہی کام کرو گے جیسا کہ تم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا اگر اس کو ایک اوپن آیت کے طور پر، ایک عام کتاب کے طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی وسیع حکمت اور بڑی وسیع قدرت جو ہے اس کی طرف اس میں اشارہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بہت سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا اس نے ہمیں بتا دیا، کچھ تو ہمارے سامنے ثابت ہو چکی ہیں، کچھ جو ہے وقت آنے پر یقیناً ہمارے سامنے غیب کی وہ باتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں وہ ضرور ہم اس کا مشاہدہ کریں گے، قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں۔ لیکن آج ہمارے لیے وہ پوشیدہ باتیں ہیں، لیکن اللہ سے کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں اور زمین میں پھیلے ہوئے یہ کائنات کے راز ہیں، جس طرح سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہے، جس طرح سے یہ پوری کائنات جو ہے قائم و دائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اسی طرح سے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، کسی کی کوئی راز کی باتیں ہیں، کسی کی نیتیں ہیں، کسی کی کوئی خفیہ کام ہے یا خفیہ ان کے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم، وہی ہے، وہ اللہ ہے جس نے بنایا خلائف فی الارض، جس نے تمہیں بنایا خلائف، جانشین یا خلیفہ فی الارض، زمین میں۔ وہ ہے اللہ، یا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ زمین میں جانشین بنایا، ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف فرمایا اور فرشتوں نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے اوپر جو بھی مکالمہ ہوا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور سکھایا، یعنی ان کو پوری دسترت دی، پورا مسخر کر دیا، پورا یہ کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے، اور اس طرح سے انسان کو اختیار دیا۔ تو ایک تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی دوسری مخلوقات ہیں ان کے اوپر دسترت دی، انسان کو ان کے اوپر مسخر کر دیا ان کو انسان کے لیے، اور پھر اختیار دیا کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے، یہ جو علم ہے، یا جو تمہارے پاس یہ سارا مطلب چیزوں کے اوپر مسخر ہے تمہارے لیے، تو اب تم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اچھا اور برا راستہ جو ہے وہ چوز کرو،
اور پھر اس کے مطابق تم سے سوال بھی پوچھا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، یا دوسرا جانشین یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امت کے گزر جانے کے بعد، ایک نسل کے گزر جانے کے بعد اگلی نسل جو ہے وہ پچھلی نسل کی جانشین ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم جو ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ماضی کا حصہ جو بن چکے، آج ہم ان کے جانشین ہیں۔ تو لہٰذا ان سے انہوں نے جو کچھ کیا، ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو اقوال اور افعال کے، ان کے مطابق انہوں نے کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، آج ہمارے لیے اس سے سبق حاصل کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پچھلی غلطیاں جو پچھلے لوگوں نے کی، ہم ان کو نہ دہرا سکیں۔ تو یہ دونوں طرح سے اس کا معنی جو ہے نا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ یا جانشین بنایا ہے، یا تو اختیار دے کر، کہ دسترس دے کر، کہ اس کے باوجود کہ ساری کائنات میں ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ یا کچھ عرصہ پہلے ہم نے امانت دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ اختیار جو ہے، دنیا کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا اس امانت میں، اس اختیار میں خیانت سے بچانا اپنے آپ کو، یا پچھلی امتوں سے اپنا سبق سیکھ کر اپنی جان نشینی جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ سارا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں جان نشین بنایا، جس نے تمہیں یہ موقع دیا، جس نے تمہیں یہ فہم و فراست دی اور اختیار دیا کہ کس طرح سے تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ فمن کا فرا، تو اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، جانشینی دی ہے زمین میں، اس کے باوجود اگر کوئی فمن کفر تو پھر کوئی کفر کرے، یا جس کسی نے انکار کر دیا یا کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر اس کا کفر ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے، کفر کے راستے کو اپناتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے، اس کا کفر اس کے اپنے ہی اوپر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کا یا انکار کرنے والوں کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتن، مگر یہ کہ ناراضگی میں ہی، یہ کہ اللہ کی ناراضگی میں ہی۔ یہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ جس طرح سے تجارت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ جب تجارت کرتا ہے اللہ کا، تو اللہ سے وہ ایک امید رکھتا ہے اچھے انجام کی، جس کا ذکر جو ہے پچھلی آیات میں ہوا۔ لیکن اسی طرح سے جو کفر کرنے والا ہے، اس کا کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اب اس کے کفر کے ذریعے جو تجارت کرتا ہے، انکار کرنے کے ذریعے جو تجارت کرتا ہے، تو اس کو آخرت میں اسی طرح کا بدلہ ملے گا۔ اس کا کیا بدلہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کفر جو ہے اس کے رب کے نزدیک اس کی ناراضگی کا ہی باعث بنتا ہے، اور اس کی رب کی ناراضگی کو ہی بڑھاتا ہے۔ اس کا انکار کرنا، جتنا وہ انکار کرتا جاتا ہے، اتنا اس کا رب جو ہے وہ اور زیادہ ناراض ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی رب کی ناراضگی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا الا خسارہ، مگر یہ کہ گھاٹے میں ہی۔ ان کا کفر جو ہے ایک تو رب کی ناراضگی جو ہے اس میں اضافے کا باعث ہے، اور دوسرا ان کی کفر جو ہے وہ خسارہ، اس تجارت میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے، اپنے نقصان میں ہی وہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو جس قدر وہ کفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک خاص وقت تک مہلت عطا فرمائی۔ اب اس مہلت سے فائدہ جو نہیں اٹھاتا اور اپنے کفر پہ اڑا رہتا ہے، تو وہ اس صورت میں اپنے رب کی ناراضگی جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، یا اپنا آخرت کا خسارہ جس کی وہ تجارت کر رہا ہے اس خسارے میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کو آسائشیں، آسانیاں، کچھ فائدے، کچھ اس کو عزت تکریم مل رہی ہو، لیکن در حقیقت وہ آخرت میں خسارہ ہے جس میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جا رہا ہے کہ اب وہ مشرکین مکہ جو ہے، یا اللہ کا انکار کرنے والے اور اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانے والے جو ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔
اللہ کے सिवा जिन शरीकों को तुम पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर जिनसे तुम मदद तलब करते हो, क्या तुमने उनके ऊपर उनको देखा है या उनके ऊपर कुछ गौर व फिक्र किया है? उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है, उनकी क्या कारगुजारी है, या क्या उनका मतलब रोल है? अरूनी मादा खलकू फिल मन मन फिल अरूनी मादा खलकू मिनल आर्दी, तुम मुझे बताओ कि क्या कुछ उन्होंने पैदा किया है जमीन में से। उनके ऊपर जरा गौर व फिक्र करके मुझे ये बताओ कि उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है। ये सारी कायनात जो है, जो तुम मानते हो खुद कि ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की पैदा करता है, वही उसका खालिक है और वही उसका रब है, कि वही उसको पालने वाला भी है, उसको कायम और दायम रखने वाले भी है। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि तुम जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, उन्होंने कुछ जमीन में कुछ पैदा किया है, कोई चीज ऐसी जो उन्होंने तख्लीक की हो? इसका जवाब उनके पास पहले भी हम देख सकते हैं कि इसका जवाब उनके पास ना की शक्ल में है, कि इस पूरी कायनात, जमीनों आसमानों और जमीन, और यहाँ पर जमीन का जिक्र हुआ, इसमें हर चीज का पैदा करने वाला और उसका इंतजाम और उसको कायम और दायम रखने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तो इसका जवाब उनके पास नफी में ही है, कि यकीनन उन्होंने किसी कुछ भी पैदा नहीं किया। अम, या ये बताओ कि लहुम शिरकुन फिस समावाती, क्या कोई उनका हिस्सा है आसमानों में, यानी आसमानों में जमीन में उन्होंने कुछ पैदा किया? उसका जवाब उनके पास नफी में है। चलो यही बता दो कि पूरी कायनात में, आसमानों में जो फैली हुई, जो अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं, जो इतनी वसी अरीज खलकत है अल्लाह ताला की, इसमें उनका कोई रोल, कोई किरदार, कोई हिस्सा है उनका, कोई शराकत है उनमें, कि कोई उसमें से किसी चीज को उन्होंने पैदा किया हो, या कोई निज़ाम जो है वो चला रहे हो, या किसी निज़ाम के चलाने में कोई मदद कर रहे हो अल्लाह ताला की? तो इस पूरी कायनात में, आसमानों में फैले हुए तख्लीकात जो है, उनमें कोई हिस्सा, इन मज़ाहिर कायनात में कोई उनका किरदार है कोई? इसका जवाब भी उनके पास नहीं ही है। तो जब वो ना करेंगे तो फिर अम आतई ना हम, या हमने दी है उन्हें। तो चलो, अगर इन बातों का तुम्हारे पास जवाब नहीं, तो चलो कम से कम यही बता दो, हम आतईनाहुम किताबन, या हमने कोई किताब दी हो उन्हें। हमने जिस तरह से पिछले नबियों और रसूलों को किताब दी, जो उन्होंने अपनी उम्मतों को पढ़कर सुनाई, तो ये काफिर या मुशरिक हैं, जो अहले मक्का के या मदीन जो या उस वक़्त के जो इनकार करने वाले मुनकरीन जो है, तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से जो अकीदे घड़े हुए हैं, ये शिरक करते हैं, अपनी तरफ से उनको पुकारते हैं, तो क्या हमने उनको कोई किताब दी? फी फहुम अला बय्यिनत मिन्हु, बस वो किसी दलील पर कायम है उसमें से, यानी उस किताब में से कोई उनके पास दलील है कि उनके अल्लाह ने पहले उनसे ये कलाम किया था, यह किताब भेजी थी, या ये सहीफा भेजा था, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको ये बताया था कि तुम या फलां फलां हस्ती जो है वो ऐसे ऐसे काम करती है, लिहाजा उनकी इबादत या उनका शिरक या उनके साथ उनसे दुआएं हाजात तलब करना। तो क्या उनके पास कोई पिछली किताब है उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से दी गई, जिसकी 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 बिना पर उनके ये सारी दलीलें हैं? तो ये उनके लॉजिकल एक एक मुकालमा है, कि मुझे ये बताओ कि तुम ये जो शरीक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, क्या उन्होंने जमीन में कुछ पैदा किया, या आसमानों में जो इतने बिलियंस और ट्रिलियंस रोजाना की बुनियाद पर मज़ाहिर जो है, जो नजर आते हैं, उनमें किसी किस्म का किरदार है, या अल्लाह ही ने कोई, हमने ही उन्हें कोई किताब दी हो जिसको रेफर करके वो ये कहें, ये बात करें कि हाँ अल्लाह ने हमें ये पहले बताया था? उनके पास ऐसी कोई चीज तो मौजूद नहीं है। बल बल्कि अब उनके पास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं, और हर चीज में उनका जवाब जो है नफी में है। बल इन याइद बल इन याइदु, बल्कि नहीं वो वादा देते। ये लोग जो हैं, ये आपस में वादा नहीं देते। जालिमून, सब जुल्म करने वाले जालिम, बाज़ुहुम बाज़न, उनके बाज को, इल्ला गुरूरा, मगर धोखे का। अब जब उनके पास इस किस्म के कोई लॉजिकल, जो जितने भी काउंटर क्वेश्चनिंग है, उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है, तो फिर ये बात समझ लेनी चाहिए कि बल्कि वो नहीं वादा देते साथ जालिम,
एक दूसरे को मगर धोखे का, ये सब तो एक दूसरे को धोखे का ही वादा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बस झूठ का वादा जो है वही कर रहे हैं। अब ये झूठ का वादा मुशरिकीन जो है, उनके जो लीडर्स जो हैं, उनके पंडित कह लें, उनके रूहानी पेशवा कह लें, उनके जितने बड़े बड़े बुजुर्ग जो पहले गुजर चुके या उस वक्त अपने मंदिरों में या मुख्तलिफ मुकामात पर जो जो पेशो हैं, वो शैतानों ने उनको बहकाया हुआ है, शैतानों ने उनके साथ वादे किए हुए हैं। तो जिनके जिनके नरगे में वो आ चुके हैं, अब वो जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, या वो जो पेशवा हैं उनके, वो फिर अपनी रियाया को मुख्तलिफ तरह के वादे देते हैं, मुख्तलिफ तरह तक की तसल्लियाँ देते हैं। बड़े लीडर जो हैं या बड़े पंडित और बड़े इस तरह के मुजावर वगैरह जो हैं, वो तो दुनियावी नफा हासिल करते हैं, अपना स्टेटस जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी पोजीशन जो है उसको सस्टेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शैतानों के नरगे में आए हुए बहुत सारी चीजें उनके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए वो दूसरों के साथ जो है वो धोखे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। इसी तरह से जो निचला तबका जो उनकी बातें मानते हैं, वो भी उनके शहर में इस तरह से गिरफ्तार हैं, बहुत सारी चीजें जो उनको समझ में भी आ जाए उसके बावजूद वो बस आंखें बंद करके नाबीना होकर उनके पीछे चले रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें वादे होने के बावजूद उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के साथ धोखे की बातें ही करते हैं, धोखे के वादे, झूठे वादे जो हैं एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। उनमें से अक्सर जो वादे हैं उनको उनका फहम अदराक जो है वो उनको होता है, गौर व फिक्र करें तो सारे का सारा समझ भी आ जाएगी, लेकिन बहुत तक जब वो अपने गिरबान में झांके तो उनको बहुत सारी चीजें जो नजर भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बस इसी को बस कंटिन्यू करते हैं, इसी को बस लेकर आगे चलते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं जो एक दूसरे को मुख्तलिफ तरह की स्टोरियां घड़कर, मुख्तलिफ तरह की अकायद घड़कर जो एक दूसरे के साथ मतलब वादे करते हैं, ये सब झूठे वादे हैं, ये सब एक दूसरे के एक दूसरे के लिए धोखे के वादे हैं, जब सब धोखा है दुनिया का, दुनिया में जो एक दूसरे को दे रहे हैं, जबकि आखिरत में तो उसके उल्ट होगा, जो अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सारी आयत में फरमाया। इन अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह वो थामे रखता है आसमानों और जमीन को, अन तजूला, के वो दोनों हट ना जाएं। इस बात से वो थामे रखता है कि वो दोनों हट जाएं या दोनों टल ना जाएं। अल्लाह, बेशक अल्लाह वो है जो थामे रखता है आसमानों और जमीन को कि वो दोनों हट जाएं, कि हट जाएं या टल ना जाएं। इससे पहले भी एक आयत हमने देखी थी कि ये आसमानों को अल्लाह ताला ने एक ऐसे बुर्जों के ऊपर खड़ा किया हुआ है जो कि नजर नहीं आ सकते। तो उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से हमने देखा था कि इस कायनात में, पूरी कायनात को जब हम गौर से देखें, थोड़ा सा गौर करके देखें, तो इनमें जितनी तख्लीकात हैं वो एक दूसरे के साथ एक राब्ते में है, और उनका राब्ता जो है वो गैर मरई है। गैर मरई कुव्वतें या गैर मरई कशिशें जो हैं, जो जो दो जिस्मों के दरमियान, किसी भी दो कायनात की दो चीजें जो हैं उनके दरमियान एक ना नजर आने वाला राब्ता, ना नजर आने वाली जो एक कुव्वत है, एक फोर्स है, या एक कशिश है, या एक ग्रेविटी जो है वो मौजूद है। उस ग्रेविटी की वजह से ही ये सारी कायनात की जो चीजें हैं या निज़ाम जो है वो कायम है। सूरज जो है उसके गिर्द जो निज़ाम शमसी के जो दूसरे सितारे, जमीन और उसके अलावा बाकी जो सितारे घूम रहे हैं, तो वो एक खास कशिश है जो सूरज और इन सितारों और सियारों के दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक खास मतलब फासले के ऊपर एक दूसरे को कायम और दायम रखे हैं। ये कशिश कैसी है, किस तरह से ये बैलेंस किया हुआ है, इसको ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कुदरत है, जो कि इंसान के बस की बात नहीं। सिर्फ कैलकुलेशंस करके उसको वो अचीव कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अचीव करना और उसको अचीव करके उसको एक लम्हे के कुछ हिस्से के बराबर ही उसको कायम रखना, ये इंसान क्या दुनिया में किसी भी और अल्लाह की तख्लीक का मुमकिन ही नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। इसके बारे में पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं।
صرف مثال کے طور پر یا یاد دہانی کے طور پر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ جو کیلکولیشن کریں تو بڑی آسانی سے نکل آتا ہے، لیکن پریکٹیکل کریں تو اس کو اچیو کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کے ساتھ چپک جاتا ہے. جیسے ہی ایک میگنیٹ جو ہے اس کو کسی لوہے کے قریب کریں تو وہ چپک جاتا ہے. اب وہ دو اجسام ہے، ایک مقناطیس ہے اور ایک دوسرا جسم ہے، وہ دونوں ان کے درمیان کوئی ظاہری نظر آنے والی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک ان کی کشش موجود ہے جو ان کو ایک دوسرے کے طرف کھینچتی ہے، بڑی تیزی سے کھینچتی ہے. اب ایک میگنیٹ کو سینٹر میں رکھ کر اس کے دونوں طرف دو لوہے کے ٹکڑے رکھے جائیں، دو لوہے کے ٹکڑے رکھے جائیں. اب ظاہر ہے جو لوہے کا ٹکڑا میگنیٹ کے قریب ہوگا اس کے ساتھ وہ میگنیٹ جو ہے وہ چپک جائے گا. لیکن اب وہ اتنے فاصلے سے رکھا جائے دونوں طرف اس کے میگنیٹ کے لوہے کا پیس جو ہے کہ وہ جو میگنیٹ جو ہے اس کی جو کشش کرنے کی جو طاقت ہے وہ بیلنس ہو جائے دونوں کے درمیان جب وہ بیلنس ہو جائے گی تو معلق ہو جائے گا وہ دونوں. نہ وہ اس طرف کو جا سکے گا ایک طرف کو، نہ دوسری طرف کو، بلکہ سینٹر میں وہ معلق ہو جائے گا، سینٹر میں وہ رک جائے گا، کیونکہ دونوں طرف کی قوت جو ہے کشش کرنے کی وہ برابر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نظام کیلکولیشن جب کریں گے تو کیلکولیشن میں تو آن پیپر تو بڑی ایزیلی اچیو ہو سکتی ہے، جو بھی سائنٹیفک فارمولاز ہیں بہت سارے وہ لگا کر، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. یہ چھوٹا سا تجربہ ہے، بالکل انتہائی چھوٹا سا، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا کہ میگنیٹ کو سینٹر میں رکھ کے اس کے دونوں طرف اس طرح سے بیلنس کر کے رکھا جائے کہ سینٹر میں میگنیٹ جو ہے وہ اس کی قوت جو ہے کشش کی وہ برابر ہو جائے اور دونوں میں سے کسی طرف نہ جا سکے اور اپنے آپ کو سینٹر میں قائم رکھے. تو یہ اچیو کرنا، ایک دفعہ اس کو اچیو کرنا یہ بہت مشکل ہے، ناممکنات میں سے ہے. لیکن اگر اچیو ہو بھی جائے تو اس کو سسٹین کرنا، اس کو پھر قائم و دائم رکھنا، یہ تو پھر ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے. لیکن اسی طرح کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں جو کہ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، یا جو کہ خاص کر یہ سائنٹسٹ جو ہیں جو ان چیزوں کے ماہر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نہ نظر آنے والی جو قوتیں ہیں جو پوری کائنات کو مطلب سنبھالا ہوا ہے، جنہوں نے یہ سب اور سب اللہ تعالیٰ کی بیلنس کرتا ہے. اور ان میں خدا نہ خواستہ ایک ذرہ برابر بھی ایک بالکل معمولی سے معمولی قسم کا ذرا سا بگاڑ آ جائے، جیسا کہ ابھی یہ ہم نے مثال میں دیکھا کہ اس مثال میں اگر وہ بیلنس ایک دفعہ ہم نے کر لیا تو دوبارہ ذرہ برابر بھی اس میں فرق آ جائے تو وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تھامے رکھا ہوا ہے، یہ صرف ہم نے اس کو اندازہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کو کس طرح سے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، کس طرح سے ان کے درمیان ایک بیلنس کر کے قوتیں جو ہیں وہ مطلب مقرر کی ہوئی ہیں، طاقتیں ان کے درمیان یا کشش ان کے درمیان بیلنس کر کے مطلب مقرر فرمائی ہوئی ہیں. اور نہ صرف ایسا کر دیا ہوا بلکہ اس کو پھر وہ سسٹین رکھے ہوئے، اس کو پھر قائم و دائم رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ پورے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ دونوں ہٹ نہ جائیں یا ٹل نہ جائیں، یا ان کے درمیان جو کوئی ان بیلنس نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو نیست و نابود نہ ہو جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے. اسی وجہ سے سائنٹسٹ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کائنات، یہ سارا جو خاص کر یہ زمین کا جو نظام ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تباہ و برباد ہو کرے گا، یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے. وَلَا إِن ذَالَتَا، اور اگر یقیناً وہ دونوں ہٹ جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان وہ بیلنس جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب بگاڑ اس میں آ جائے کس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، یا اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو ان امسکہما، تو نہیں کوئی تھام سکے گا ان دونوں کو، من احد، کوئی بھی، من بعدہ، اس کے بعد. اس میں اگر بگاڑ آ جائے کوئی، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بگاڑ لے آئے یا اس میں کوئی ان بیلنس ہو جائے کسی قسم کا کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں
جو کہ اس کو واپس سنبھالا دے سکے. یہ صرف اللہ ہی ہے جس نے یہ قائم کیا ہوا ہے, اور اللہ ہی ہے جو اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے, جو اس چیز کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے. اگر اس میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آنن فانن اس قدر تباہی اور بربادی ہو جائے کہ کوئی اس کو تھام نہ سکے, کوئی اس کو دوبارہ سے کنٹرول نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی, جو ہم مطلب تھوڑا سا غور و فکر کریں, اور تھوڑی سی سائنٹیفک ریسرچ جو ہمارے سامنے موجود ہے, عام الفاظ میں ہماری اپنی سادہ سی زبان میں بھی بہت ساری ایکسپلینیشن جو ہے ایسے مظاہر کی وہ موجود ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر مختلف ریسرچ جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا کائنات کے نظام جو ہے وہ کل چل رہا ہے, اور کس قدر سینسٹیو ہے, کس قدر حساس ہے نظام کے. اس میں ذرہ برابر بگاڑ بھی پوری کی پوری کائنات یا پورے کے پورے نظام ہستی کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی بگاڑ جو ہے وہ نہیں آ رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ آ جائے, اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس میں کوئی آ جائے, تو کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ کے علاوہ جو اس کو تھام سکے. انہو کان حلیما غفورا, بے شک وہ نہایت بردبار اور بخشنے والا ہے. اب یہ پورا کائنات کی ایک بہت بڑی نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر کیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے اوپر اس قدر قادر ہے کہ اس میں ہلکا سا چھوٹا سا چھوٹا بگاڑ جو ہے اس کو قائم رکھے ہوئے, اور چھوٹے سے چھوٹا بگاڑ جو ہے وہ بھی اس پوری کائنات کو نیست و نابود کرنے والا ہے. لیکن تو اگر کوئی نیست و نابود ہو, مطلب اللہ کے حکم سے اگر کوئی ہو جائے تو اس کو کوئی تھام نہیں سکتا. تو لیکن یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہوئے ہے, اس کے باوجود کہ اس کی دو صفتوں کی وجہ سے. ایک صفت ہے اس کی حلیم ہونا, اس کا حلم جو ہے, اور دوسرا اس کے بخشنے والے, بخشنے کی غفور ہونا اس کا, جو اللہ تعالیٰ کا. اب اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھی بڑا شدید ہے, لیکن اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر غلبہ پا جاتی ہے. نہیں تو انسان جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری کرتا ہے, اور خاص کر شرک کرنے والے جس طرح سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, اور کس طرح سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, تو یہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر غضبناک ہو جائے تو یہ پوری کائنات کو آنن فانن تباہ و برباد کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا حلم جو ہے, اللہ کا حلیم ہونے کی جو صفت ہے, وہ اس کے غضب کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وعدہ جو مقررہ مدت تک دیا ہوا اس تک اس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اور لہٰذا اس وجہ سے یہ کائنات جو ہے یہ ابھی تک تھمی ہوئی ہے. تو یہ اللہ نہایت بردبار ہے کہ جو بڑی بڑی تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو, اور اللہ کے ساتھ خاص کر شرک کے میٹر میں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے غضب کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی رحمت جو ہے اس کو پھیلائے ہوئے ہے, اور بردباری کے ساتھ اس کائنات کو پورا مطلب تھامے ہوئے ہے. اور پھر بخشنے والا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے, شرک ہے, نافرمانی ہے, ظلم ہے, جو بھی کر رہے ہو, لیکن اپنا مقررہ وقت جو ہے اس کے اندر اندر اگر تم توبہ کرو, اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرو, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ سارا ایک بہت بڑا مظہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں اس آیت میں ملتا ہے, اس کی طرف جھلک یا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کی سسٹیننس کی وجہ جو ہے وہ بھی ہمیں اس میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے. اللہ تعالیٰ مطلب غضب کو, اپنے غضب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے ہوئے ہے, جس کی وجہ سے یہ پورا قائم و دائم ہے. اور اسی وجہ سے پھر اس نے ایک مہلت دے رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اس کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کو بخش بھی دیتا ہے. اور نہ صرف بخشتا ہے بلکہ جو کوئی کس قدر محنت کرتا ہے اسی قدر وہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے جو نیکیاں جو ہیں ان کو بھی بڑھا دیتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی, جہد ایمانہم, پختہ قسمیں. اور ان سب نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں تھیں. لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ, کہ یقیناً اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا, کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے, تو جب بھی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے, لَيَكُونَنَّ أَهْدَى, تو ضرور بالضرور وہ ہو جائیں گے ہدایت پانے والے, یا ہدایت ضرور قبول کریں گے وہ, من احد الامم, امتوں میں سے ہر ایک سے پہلے امتوں میں سے ہر ایک سے پہلے.
اب یہ مشرکین مکہ جو ہے ان کے ایک اور ان کا رویہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب وہ اہل کتاب کو دیکھتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس الہامی کتاب ہے، ان کے پاس تورات اور زبور کی شکل میں اس سے پہلے کتاب سوری بائبل اور تورات جو ہے اس کی شکل میں ان کے پاس پہلے کچھ کتابیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، اور نبیوں کی باتیں کرتے ہیں، رسولوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیش گوئی جو ان کے بارے میں انفارمیشن جو ان کی کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ ایسی باتیں سنتے تھے تو وہ ان کی حسرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان بھی کوئی نبی بھیجے یا کتاب بھیجے، رسول بھیجے، جس کو ہم سنیں اور جس کے اوپر ہم بھی ایمان لائیں اور ہم بھی صاحب علم ہو جائیں اس روحانی طور پر۔ تو یہ ان کی ایک حسرت کہہ لیں یا ان کی ایک خواہش تھی جو پہلے ان کے موجود تھی، اور وہ یہاں تک کہتے تھے جب وہ یہودی اور عیسائی جو ہے اہل کتاب جو ہے ان کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، الہامی کتابیں ہونے کے باوجود، الہامی ادیان ہونے کے باوجود ان کے وہ آپس میں ان کا ایک شدید اختلاف ہے جس کا ہمیں اندازہ ہے آج بھی ہے۔ تو جب وہ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ان کو دیکھتے تھے تو وہ یہ مطلب وہ خواہش کرتے تھے یا وہ ارادہ کرتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی الہامی کتاب آ گئی اور ہمارے پاس کوئی ایسا نبی اور رسول آ گیا تو ہم تو سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں جو کہ اپنے اس الہامی جو مذاہب ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں اور اس طرح سے، لیکن ہمارے پاس اگر آ جائے تو ہم فوراً اس کو قبول کریں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ تو یہ ان کی ایک خواہش کہہ لیں، حسرت کہہ لیں، یا ان کا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا اپنی سوچ میں وہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ موقع ملا تو ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس نبی کو، اس رسول کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق ہم اصلاح کریں گے۔ تو یہ ان کے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے جو تم یہ وعدے کرتے تھے، یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم ضرور اس طرح سے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، ہدایت پائیں گے کہ اس سے پہلے امتوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، یعنی ہم بڑھ چڑھ کر پہلی امتوں سے بڑھ کر آگے اس ہدایت کو قبول کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس نذیر، ڈرانے والا، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں اس نے زیادہ کیا انہیں مگر نفرت میں ہی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے کے دور پر ان کے درمیان موجود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر دیا ان کے درمیان، تو پھر انہوں نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہو گیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ہدایت کی کتاب آ جائے تو ہم اسے قبول کریں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو انہوں نے ان کا انکار کر کے نفرت میں ان کا اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہی تھی جو بار بار مختلف انداز سے تذکرہ ہوتا جا رہا ہے کہ مطلب ایک انسان جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کسی فرشتے کو نبی آنا چاہیے، یا کتاب جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ خود آسمان سے زمین پر لے کر اترے، یا فرشتے اس کو لے کر اترے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ہی درمیان ایک شخص جو ہے وہ پلا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج وہ ہمیں مطلب اس راستے پر بھیجے۔ تو یہ چیزیں ان کو ماننا یا اس کو ایکسپٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا، یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ تھی جو کہ زیادہ مین ریزن ہے کہ اگر یہ اسلام جو ہے پہلے تو ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب جب اسلام آ گیا تو بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ان کے اپنے تجارتی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خلل پڑ جائے، کچھ مطلب غریب لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو غریبوں کے ساتھ صفوں میں بیٹھنا پڑے گا، جس سے ان کے حسب نسب اور ان کی جو شان و شوکت ہے اس میں کچھ کمی آئے گی۔ اس طرح کے بہت سارے متفرق چیزیں ہیں جن کو وہ ضائع نہیں کرنے چاہتے تھے، یا جن کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو اس طرح سے تقریباً ساری چیزیں جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی نفرت میں ان کے اضافہ ہوا، یا ان کے
انکار میں ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول اور کتاب آئیں گے تو ہم تو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر اس کو چومیں گے اور اس کو ہم قبول کریں گے، لیکن جب ڈرانے والا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے درمیان میں آ گیا تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اپنے بہت سارے معاملات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے۔ استکبارن، اور ان کا یہ جو انکار کرنا یا ان کا جو نفرت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ استکبارن فی الارض، تکبر کی وجہ سے زمین میں، یعنی اپنا سٹیٹس کو جو ہے وہی جس کے اب ذکر ہوا کہ اپنا سٹیٹس، اپنا مقام مرتبہ، اپنی تجارت، اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو وہ برقرار رکھنے کے لیے، یعنی اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی ساکھ جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، یہ ان میں ایک بڑا ایک ایک ان کا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ تکبر کرتے تھے وہ زمین میں، ان کے تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ وہ مکر السیئ، اور بری تدبیر کی وجہ سے جب وہ تکبر کیا انہوں نے یا انکار کیا تو پھر اس کی مخالفت بھی کی، اس کی مخالفت کرنے میں پھر طرح طرح کے روڑے اٹکانے شروع کر دیے، طرح طرح کی جو مکر جو ہیں، جو بری تدبیریں جو ہیں، ان کی مخالفت میں مختلف طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ تکبر اور مکر کی وجہ سے انہوں نے ان کی نفرت میں یا ان کے انکار میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اب وہ تکبر مکر جو ہے ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ولا یحیق المکر السیئ، کہ نہیں وہ گھیرتی بری تدبیر۔ اگر مکر جو ہے، مکر کے بارے میں پہلے ذکر ہوا، عام طور پر اس کو نیگیٹو معنی میں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر اسٹریٹجی کے طور پر، ایک خفیہ اسٹریٹجی کے طور پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو نہیں، ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ چھپ چھپ کر مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ مکر جو ہے، جب یہ مکر یا اسٹریٹجی جو ہے بری اس وقت ہوگی جب نیگیٹیوٹی ہوگی اس میں، جب کسی کے خلاف حق کے خلاف جب وہ مکر کیا جائے گا تو وہ بری اسٹریٹجی ہوگی، بری تدبیر ہوگی، برا مکر ہوگا۔ تو نہیں گھیرتی بری تدبیر یا برا مکر جو ہے وہ نہیں گھیرتا الا باہلہ، مگر اپنے کرنے والوں کو ہی، کرنے والے کو ہی۔ بری تدبیر یا برا مکر یا کسی کے لیے بری سوچ یا کسی کے لیے برا ارادہ جو ہے، در حقیقت وہ اس برے ارادے یا برا مکر کرنے والے کو ہی گھیرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا مکر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا وہ مکر جو ہے وہ اس کے اوپر، اس کے گلے پڑ جائے گا۔ دنیا میں اکثر کہتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے گڑا کھود دیں تو اپنے سامنے وہ آ جاتا ہے اس طرح کا میٹر کہ اگر کوئی بری تدبیر کرتا ہے، اگر بری بری برا ارادہ کرتا ہے، بری نیت کرتا ہے، یا برے اقدامات کرتا ہے کسی حق کے خلاف، کسی سچ کے خلاف، تو اس کے برے اقدامات در حقیقت اس کے اپنے ہی خلاف جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، سو نہیں وہ سب انتظار کر رہے، اللہ سنت الاولین، مگر یہ کہ پہلے لوگوں کے طریقے کا وہ نہیں انتظار کرے۔ اب وہ جب انکار کرتے ہیں، اپنی نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے بری تدبیریں کرتے ہیں، اور ایسا کر کے در حقیقت وہ پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پہلے لوگوں کا طریقہ یعنی پہلی امتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر نبی، رسول، کتابیں وغیرہ سارا کچھ بھیجا، لیکن اس کے باوجود ان امتوں نے ان کا انکار کر دیا، اور ایک خاص مہلت تک، پھر ان کو ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی دی، اس مہلت کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہلت کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا اور پس پش ڈال دیا، اور اپنی جو ہٹ درمی ہے، اپنی جو گمراہی ہے، ظلم ہے، یا جو گناہ ہے، ان کے اوپر وہ قائم و دائم رہے۔ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ مہلت ختم ہوئی تو ان کو عذاب پہنچے اور سزا پہنچی اور نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ پہلے لوگوں کا یا پہلی امتوں کا، پہلی قوموں کا طریقہ تھا، یا پہلی قوموں کے ساتھ اس طرح سے معاملات کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ تو در حقیقت یہ انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے خلاف تدبیریں کر کے، یہ در حقیقت اس کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو پھر ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے بار بار کہ پچھلے یہ جو عذاب جن کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو یا جن کے بارے میں یہ خبریں سناتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب؟ جب آئے گا تو ہم دیکھا جائے گا، جس طرح سے پچھلی امتیں تھی۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ
جس طرح سے پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا، یہ اللہ کی سنت جو ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہے گی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. آپ ہرگز اس سنت میں یا اس طریقے میں اللہ کے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اس کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. یعنی اللہ کی یہ سنت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اللہ کی سنت کیا ہے کہ رسول اور نبی اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت پہنچا دینا، حق اور باطل کو واضح کر دینا، اور اس کے بعد ایک مقررہ وقت تک مہلت دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور جو پھر اس مہلت کے اندر جو صحیح راستہ نہیں چنے گا یا اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، تو پھر اس کو سزا دینا، اور جو اچھا عمل کرے گا اس کو پھر اجر دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس کے اس طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں دیکھیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے کو ٹلتا ہوا. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا طریقہ جو ہے بدل جائے، یعنی پہلے وہ عذاب دیتا تھا، اب وہ رحمت کرنا شروع کر دے ان نافرمان لوگوں کے اوپر. تو ایسا ممکن نہیں. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ اپنی سنت کو، اپنا جو طریقہ ہے اس کو وہ ٹال دے. اس میں ٹلنا جو ہے وہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے. یعنی وہ اللہ کی سنت جو ہے برقرار رہے گی ایک مہلت مقررہ تک جو ہے. اس کے بعد اس کو اپنے انجام سے دو چار ہونا ہی ہے، چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو، آخرت میں ہو. دنیا میں بھی بہت سارے انجام جو ہیں دیکھ لیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا پہلا انجام جو ہے وہ تو بدر میں ہوا، جب ان کے 70 صحابہ جو ہے، سوری استغفر اللہ، جب ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے، اور مکہ کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس میں کوئی ہلاکت نہ ہوئی ہو. تو کہا جاتا ہے کہ بدر کا میدان جو ہے وہ ان کے لیے پہلی سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم بالصواب. بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. بہرحال دنیا میں اگر ظاہری طور پر کسی کو سزا ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو پھر وہ مطلب سزا جو ہے یا وہ انجام جو ہے وہ برقرار ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں. اولم یسیروا فی الارض. کیا نہیں وہ سب چلے پھرے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. فینظروا کہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ کہ کیسا ہوا انجام، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے. کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ وہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی لوگوں یا پہلے کی قوموں کے ساتھ کیسا انجام ہوا؟ اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ یہ پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کی آیت گزر چکی ہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ یہ جو آثار قدیمہ جو ہیں موجود ہیں، یہ پرانی قوموں کے، پچھلی قوموں کے کھنڈرات جو ہیں، جو آج بھی بہت ساری داستانیں جو ہیں وہ پکار کر بلا رہے ہیں، مطلب بتا رہے ہیں. مطلب نہ صرف قرآن سے بلکہ دوسری ہسٹوریکل سٹڈیز جو ہیں اس سے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ کس طرح کی سلطنتیں تھیں، کس طرح کی یہ قومیں تھیں، لیکن کیوں تباہ و برباد ہو گئیں. ان کی ریزن جو ہے وہ کافی ساری قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر آئی. تو کیا یہ نہیں چلتے پھرتے؟ ان کے راستوں میں، ان کے تجارتی راستے جو ہیں ان میں بھی بہت سارے مدین کے میدان جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور مقامات جس میں یہ بستیاں جو ہیں وہ اوندھی پڑی آج بھی ان کو خبریں دیتی ہیں ماضی کی، ان کے انجام کی. تو کیا وہ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پچھلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. حالانکہ وہ تھے زیادہ سخت ان سے قوت میں، حالانکہ وہ قوت میں، طاقت میں، مال و دولت میں، مطلب ٹیکنالوجی میں ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ سخت تھے یا ان سے زیادہ طاقتور تھے. پچھلی سلطنتیں جو ہیں وہ آج بھی بہت ساری ایسی سلطنتیں یا بہت ساری ایسے کھنڈرات، جو بہت سارے ایسے آثار قدیمہ میں ان کی جو فن تعمیرات کہہ لیں یا ان کی جو سسٹم تھا ان کا پوری ان کے شہروں کا یا ان کی آبادیوں کا، وہ آج بھی بہت سارے راز ایسے ہیں جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے اوپر پردہ اب تک نہیں اٹھا سکی یا اب تک نہیں سمجھ سکی. اس میں ایک اہرام مصر جو ہے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آج بھی اتنے راز دفن ہیں کہ آج بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح سے تعمیر کیا، مختلف طرح کی رائے اس میں دی جاتی ہے. وہ اس کی خالی تعمیر کرنا
اس کی خالی تعمیر کرنا جو ہے کتنے ہزاروں ٹن وزنی جو ہے، لاکھوں کی تعداد میں پتھر جو ہے وہ کہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ کر کے کیسے ان کو سٹیک کیا گیا، کیسے ان کو تعمیر کیا گیا، صرف ان کی تعمیر کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہی آج مختلف طرح کی اس میں رائے ہے، لیکن کوئی کنکلوژن نہیں ہے اس میں۔ اس میں جو ڈیزائن کیا گیا، اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ، اس میں تو اور بھی زیادہ راز ہے کہ کس طرح سے اس میں روشنی اور ہوا کا سفر، اور کس طرح سے اس میں پھر پھلوں کو اور اجناس کو محفوظ کرنے کے لیے، اور خاص کر لاشوں کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی قارون کے بارے میں آیا کہ کس طرح سے خزانے تھے قوم صالح اور قوم عاد اور سمود جو تھی، ان کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ اتنے بڑے بڑے محلات جو ہیں پہاڑوں کو اور چٹانوں کو تراش کر بناتے تھے۔ آج بھی ایسے ایسے موجودات ہیں کہ اتنے اتنے بڑے بڑے چٹانوں کے پلرز کس طرح سے تعمیر کھڑے کر کے ان کے اوپر پھر بڑی چٹانیں جو رکھی گئی، تو ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج بھی ہمیں بہت ساری نظر آتی ہے پچھلی قوموں کی۔ جبکہ یہ آیت پیش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، اہل مکہ کے پاس اس وقت اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اس طرح کی کوئی قوت جو ہے، صرف مال و دولت یا تجارت کا ایک جو ہب جو ہے وہ ضرور تھا، لیکن بہت سارے معاملات میں ان کی پچھلی قومیں جو ہیں وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ ان کو ذکر کیا کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ تو طاقت میں، قوت میں، مال و دولت میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم سے زیادہ سخت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا انجام ہوا، ذرا چلو پھرو تو دیکھو، تو کیا تم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو؟ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ من شیء کہ وہ بے بس کر دے اسے کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کو بے بس کر دے آسمانوں اور زمین میں، یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو بے بس کر دے، یا اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو کر کوئی چیلنج کرے کہ وہ یہ کارنامہ کر سکتی ہے، یا اس نے یہ نظام قائم کیا، یا اس نے کوئی کسی چیز کو پیدا کیا، یا اس طرح کے اللہ کے مقابلے میں کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ کو بے بس کر دے یا اللہ کو مقابلہ کر سکتے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ خوب علم والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اور چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علاوہ قدرت رکھتی ہو کسی چیز پر۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر وہ مواخذہ کرے اللہ الناس لوگوں کا، اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے، یعنی اگر اللہ لوگوں کے جو گناہ ہے یا انہوں نے جو انکار کیا یا ان کا کفر جو ہے اس کا بدلہ، اس کی سزا جو ہے اسی وقت ان کو دینا شروع کر دے، بما کا ثبوت جو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو نہ وہ چھوڑے اس کی پشت پر، یعنی اس زمین کی پشت پر، من دابہ کسی چلنے پھرنے والوں کو۔ اگر اللہ مواخذہ کرنے پر آئے، یا اگر لوگوں کا مواخذہ، لوگوں کی پکڑ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شروع کر دے، پہلے ہم نے ذکر کیا بھی کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رکھی ہے، اب وہ مہلت جو ہے اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہاں پر اگر اس سنت میں تبدیلی آ جائے، تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرے گا، لیکن اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا یعنی مہلت دینا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، اور جیسے ہی کوئی گناہ کرے، جیسے ہی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی گناہ کرے، فوراً ہی اس کا مواخذہ کرے، فوراً ہی اس کو پکڑ کر اس کو سزا دینا شروع کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرا یا کوئی جاندار ایسا نہ بچے کہ جو اس سزا سے بچ سکے، یعنی ہر انسان جو ہے ہر وقت کوئی چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں جانے انجانے میں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اسی وقت پکڑ کر فوراً ہی سزا کا مطلب نافذ کر دے، تو پھر تو کوئی انسان تو کجا، کوئی چلنے پھرنے والا کوئی جانور اس دنیا پر ایسا نہ بچے جو کہ اللہ کی سزا سے یا اللہ کے کسی سختی سے بچ سکا ہو۔ ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سزا کا مستحق جو ہے وہ ٹھہر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے، اور پھر توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ نیکیوں کو بھی بڑھا دے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ،
اور लेकिन वो मोहलत देता है इला आजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक। अल्लाह ताला की सुन्नत तो यही है कि वो एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे रखी है उसने सबको, फौरन से नहीं पकड़ता। अगर वो फौरन से पकड़े तो कोई दुनिया की कोई जानदार ऐसा ना रहे इंसानों समेत कि जिसको सजा ना मिले। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे रखा है उसने। फाइजा जा आजलुहुम, और जब वो आ जाएगा वक्त जो है, जो मोहलत जो है वो खत्म हो जाए और वो मुकर्रर वक्त जब आ जाएगा, फ़ाइन अल्लाह काना बि इबादी ही बसीरा, तो बेशक अल्लाह है अपने बंदों को खूब देखने वाला। जब वो मोहलत खत्म हो जाएगी तो उसके बाद किसने क्या खोया और क्या पाया, किसने क्या तिजारत की, अल्लाह ताला उसको अपने बंदों को खूब देखने वाला है। खूब उनको फिर इंसाफ के साथ उनके साथ पेश आएगा। और फिर इंसाफ का तकाजा यह है कि जिसने अच्छा अमल किया उसको उसका अजर दिया जाए, और जिसने बुरा अमल किया उसको उसकी सजा दी जाए। फिर अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से अपने बंदों को देखने वाला है और सजा को कायम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी ये सूरह मुबारक जो है वो भी मुकम्मल हुई। और इसके बाद हम सूरह यासीन इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सही समझ की चीज़ें हमारे दिलों में उतारे, हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कोई कमी बेशी है, कोई भूल चूक है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अपने ख़ास फजल करम से नसीहत की बात हमारे दिल में उतार कर उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कोई इजाफा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं फिर इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। सबके दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। हमारे सबके ज़ाहिरी और बातिनी जितने मसाइल हैं अल्लाह ताला उनमें हमें ख़ास अपनी रहमत से नवाजे। अल्लाह ताला हमारे जितने मुआशी और मुआशरती मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कारोबार के बहुत सारे मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनमें अपनी ख़ास फजल करम हमारे सामने हाल करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की अल्लाह ताला ख़ास मदद फरमाए, अपना ख़ास फजल करम उनके साथ करे। और मुस्लिम उम्मा जो है उसको इत्तेहाद और यकजहती जो है वो नसीब फरमाए। और मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह ताला ये हिम्मत, ताकत और तौफीक दे कि वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे जो हैं, या अपने जो ज़ाहरी जो दुनियावी फ़ायदे हैं उनको थोड़ा सा पीछे करके अपने अल्लाह के साथ जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमारे हुक्मरानों को, और हमारे जितने साहिब लोग हैं उन सबको। वालदैन के साथ ख़ास दुआ में याद रखें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।